یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ خطابات عامہ کے بعد اب خطاب خاص شروع ہوا روئے زمین کے اس معزز قوم کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی اولاد اور نسبت نصیب فرمائی تھی، بنی اسرائیل۔ ایک روایت میں ان میں 4000 انبیاء ہیں، دوسری روایت میں ان میں 8000 اور مشہور روایت میں 70000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں آ چکے ہیں۔ لیکن 3 پیغمبر بہت مشہور ہیں، حضرت موسیٰ صاحب توریت، حضرت داؤد صاحب زبور اور حضرت عیسیٰ صاحب انجیل۔ قرآن کریم کے نزول کے وقت جو بنی اسرائیل تھے وہ ان کی طرف منسوب تھے، چنانچہ یہاں سورۃ بقرہ کے اندر 3 دفعہ خطاب خاص ہے، یا بنی اسرائیل پہلے۔ اس میں 5 نعمتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نعم مجملہ، اور 2 نقمتیں۔ دوبارہ یا بنی اسرائیل، اس کو ہم کہتے ہیں نعم مفصلہ، 8 بلکہ 12 نعمتیں ہیں اور 3 یا 4 نقمتیں ہیں۔ اور تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل نعم مدللہ، تاریخ کعبہ، تاریخ ابراہیم، دعائے بحق نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اور ملت دین کی تاکید و پابندی کے سارے ارشادات وہاں موجود ہیں۔ پہلے ہی حضرت موسیٰ کے نافرمان ہوئے، غضب آ گیا، تو یا بنی اسرائیل اذکروا۔ دوبارہ داؤد علیہ السلام کے نافرمان ہوئے تو غضب آ گیا۔ سہبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نافرمان ہوئے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنا۔ اس لیے مغضوبین میں ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 مرتبہ غضب بنی اسرائیل پر آ چکا ہے، تو 3 دفعہ خطاب ہے۔ خطابات عامہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پہلا۔ پھر نعمت خاصہ بشکل الخطاب، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ دوسرا خطاب ہوا۔ تیسرا خطاب، آدم خلیفہ بنے، ملائک نے ان کا سجدہ کیا۔ چوتھا خطاب عمومی، اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی، اور پھر نتیجہ اتباع اور روگردانی کی شکل میں تو خطاب خاص شروع ہو گیا روئے زمین کے اس معزز قوم بنی اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ وہی سب سے بڑے رکاوٹ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے احسان کیے تھے تم پر، واوفوا بعہدی، پورا کرو میرے ساتھ عہد کہ انبیاء پر ہم ایمان لائیں گے، اوف بعہدکم، میں بھی وعدہ پورا کر دوں گا تمہارے ساتھ اور نعمتیں دے دوں گا، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ دنیا کے نمود اور فخر، دنیا کے لالچ اور غرض سے حق مت چھپاؤ۔ وآمنوا بما انزلت، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے اتاری ہے، قرآن کریم، مصدقا لما معکم، جو تصدیق شدہ ہے تمہارے ساتھ کی۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، نہ بنو پہلے کافر اس سے۔ جب بھی عالم جرم کرے گا وہ اول جرم ہوتا ہے، کیونکہ لکھا پڑا ہے، یہ لکھے پڑے لوگ تھے، یا یہ کہ بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں یہ اولین ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں پر قیمت تھوڑی نہ لو، لینا ہو تو پھر ہزاروں لو۔ وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، مت ملانا حق و باطل کے ساتھ۔ حق و باطل کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ درود نہیں پڑھتے، درود نہیں پڑھتے۔ کون سا درود؟ یعنی میڈین کمپنی کا بنا ہوا، باطل کو درود کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر کو نہیں مانتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے، ادب نہیں کرتے، کیوں؟ یعنی شرک نہیں کرتے، کفر نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے دین نیا بنایا ہے میڈین بریلوی اور اس دین کا یہ رد کر رہے ہیں، لوگوں کہے گا یہ درود نہیں مانتے، یہ اولیاء کو نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، اہل سنت کے سے خارج ہے۔ کیوں؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر کے پیش کر دیں۔ درود حق ہے لیکن تمہارا والا باطل ہے، دعا برحق ہے لیکن جنازے کے بعد بدعت ہے، دعا برحق ہے لیکن ان اللہ کا رٹ لگانا
اور حق نے بھی، یہ تمہاری صنعت و کاریگری ہے، بدعت ہے. تم لوگوں کہتے دیکھو درود نہیں مانتے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے جو گڑا ہے وہ نہیں مانتے، یہ یہود کی خصلت. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق. بتا دے لوگوں کو کہ جو درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ لوگ پڑھتے ہیں، جو درود نماز میں ہے وہ پڑھتے ہیں، جو درود حضرت کی شایع نشان ہے وہ یہ نہیں بتاتے. حق چھپاتے ہو. یہ رہے گا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اصل دین کس کو کہتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکات. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت پڑھو. کما فسرہ احمد بن حنبل، اور جمہور فرماتے ہیں کہ رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی تمہاری نماز میں رکوع ہونا چاہیے. بنی اسرائیل جب زیادہ سرکش و نافرمان ہوئے تو ان کی نماز سے رکوع ختم ہو گیا تھا. یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آئے گا اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور بڑے مزے ہوں گے، لیکن جب حضرت آئے تو مقابلہ کرنے لگے. اتامرون الناس بالبر، بتاتے ہو لوگوں کو نیکی. وتنسون انفسکم، اور چھپاتے ہو بھولتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتابیں. افلا تعقلون، وہ عقل نہیں ہے تمہاری، یعنی عقل ہے کام نہیں لیتے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر. امام شافعی کہتے ہیں صبر سے مراد روزہ ہے، صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے آدمی برداشت کرتا ہے. جمہور صبر کو مفہوم عموم پر لیتے ہیں. صبر کے معنی ہے کف النفس علی المکروہ، ناگفتبہ حالت کو برداشت کرنا، یعنی اللہ سے مدد مانگو ناگفتبہ حالات کے اندر بھی. کچھ لوگ ایسے تھے پہلے دعاؤں کا مذاق اڑاتے تھے، اب بغیر دعا کے کوئی وسیلہ ہی نہیں، سب ختم ہو گیا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے. إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ سے ڈرنے والے، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو عقیدہ رکھتے ہیں. شرم تعامل میں ہے کہ ظن بمانے یقین کیا آتا ہے. انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک یہ مل کے رہیں گے رب سے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے 3 قبائح ہیں: تحریف، کتمان الحق، اور اشتراء بالآیات. یہ تمام قبائح جو ذکر ہوئے ان کی بنیادیں ہیں. آسمانی کتاب میں تحریف، حق کو چھپانا اور دین فروشی کرنا.